اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ اساں شرک اکبر تے تقریباً جتنے بھی درس 12 ہو چکے ہیں، 12 درس شرک اکبر پہ ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا نا کہ شرک اصغر آج کا جو موضوع ہے وہ ہے شرک اصغر۔ تو شرک اصغر بھی اس میں ہم سب مبتلا ہیں۔ اس شرک اصغر میں مجھ سمیت، ابھی میں اس کی ڈیفائن کروں گا، پھر آپ کہیں گے کہ واقعی اس میں تو تقریباً تھوڑا بہت، کوئی بہت زیادہ کوئی تھوڑا، وہ اس شرک میں مبتلا ہے۔ حضور گھروں میں لیٹ ہوئے بٹی تو شرک اصغر یہ ہے کہ ریاکاری، ٹھیک ہے۔ ہاں حضور السلام علیکم جی۔ ریاکاری شاہ ہے، ریاکاری ریا کرن شاہ رعایت کرن بی گل تھی وئی، ریاکاری ہاں نمائش یا ڈیکھا کرن، ریا کرن۔ ہاں یہ ڈیٹیل یہ ہے، اس بات کو ہم نے سب نے چھوٹا لے لیا ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی ڈیفائن کریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ بھئی ریاکاری یا یہ شرک اصغر بھی خطرناک منع ہے، لیکن ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے تو ہم کو وہ جو ہو رہا ہے کر رہے ہیں اس کا تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اب یہ ہے کہ ریاکاری یا نمائش کرنا۔ اب نمائش میں جیسے ہمارا درس ہے یہ والا، اگر اس میں میری صرف یہ نیت تھوڑی آ جائے کہ یار میرا نام پورے پاکستان فیس بک کے ذریعے سب جگہ پہ جائے گا، سب واہ واہ کریں گے، ارے یار واہ واہ ڈاکٹر نے تو بڑا زبردست درس دیا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اگر کسی میں اس میں اگر حضور کا بھی آ جائے تو تھوڑا سا حضور کے دل میں بھی آ جائے گا، یار میرا نام بھی چلا گیا، پتہ نہیں کتنے لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ تو ریا یہ سمپل سے سمپل ہے، یہ ہے ریا۔ ایسے پھر نماز میں، اب نماز کوئی بھی پڑھ رہا ہے اپنے حساب سے پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ چلا کہ ابھی جو ہے نا کوئی اندر بندہ دوسرا داخل ہوا ہے، پہلے تو اپنے اکیلا تھا اپنی مرضی سے، بس فٹافٹ جیسے ہم آج کل پڑھتے ہیں، ابھی سجدہ دیا ہی نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ ایک مرتبہ، پھر اٹھ گئے، رکوع کیا ہی نہیں، بس بابا ٹھیک ہے جلدی فٹافٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں ماسٹر۔ تو جیسے ہی کوئی بھی اندر آیا، اب اس کو پتہ یہ نہیں ہے نماز پڑھ رہا ہے، یہ اس کو پتہ نہیں کہ پتہ نہیں کون آیا، لیکن اس کے دل میں یہ ہے کہ جو بھی آیا ہے وہ کہے گا ارے یار یہ نماز کیسی پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں ہے، اللہ کے حضور میں، یہ وہ تو ٹھونگے، جیسے حدیث بھی آتی ہے ٹھونگے مارنے والی نماز، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رد کر دیا کہ یہ اصحابی کو 3 مرتبہ لوٹایا کہ یہ تمہاری نماز قبول ہی نہیں ہوئی۔ تو اس نے آخر میں کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہی آتی ہے نماز۔ پھر اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بابا نماز کو اطمینان کے طریقے سے، آسانی سے سجدہ ایسا کرو، پھر رکوع کرو، ایسے آرام سے بیٹھو اٹھو، یہ تم نے کیا کر دیا ہے، وٹھاوٹ لگی پئی ہے۔ اس کو جب پتہ چلا کہ یار کوئی اندر آیا ہے تو اس نے نماز کو سیدھا کر دیا، نماز کو صحیح کر دیا، وہ رکوع وہ والے سارے صحیح ہو گئے۔ ادھر آتی ہے کہ بھئی اللہ کے سامنے جب تو کھڑا تھا تو اکیلا تو تھا، لیکن اللہ تو تمہارے، جیسے ہم سب کر کے ہیں پہلے درس بھی، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو جب اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا تو اللہ کا تمہیں شرم اور حیا نہیں آیا، اس کا شرم حیا نہیں ہے، تم نے جو ہے نا اس کے سامنے جب تم کھڑے تھے تو اپنی والی نماز دبا دب پڑھ رہا تھا، جیسے ہی کوئی اندر داخل ہوا تو آپ نے سمجھا یار یہ کیا سمجھے گا، یار یہ کیسی، اتنا ساری زندگی اس نے نماز پڑھی، اتنی عمر ہو گئی، ابھی بھی نماز میں تو یہ بابا یہ آیا کون ہے، یہ تو نماز میں فٹافٹ تمہارا فوراً اپنی نماز کو سیدھا کر یا تلاوت کر رہا ہے، پہلے تو ایسے بس ایسے ہی پڑھ رہا، 5 سے پارو ختم، جیسے ہی میں یا کوئی آگے بیٹھا، اب وہ کہے گا یار یہ ڈاکٹر یا کوئی قاری یا کوئی مولوی صاحب ساتھ میں بیٹھا ہوا ہے، اب یہ کیا کہے گا، یار قرآن کیا پڑھ رہا ہے۔ پھر اس کو طریقے سے پڑھے، بڑے خوش آواز سے اور زبردست طریقے سے پڑھے، یہی ریا ہو گیا۔ بھئی تو اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے تو اس حساب سے پڑھ نا،
اس حساب سے تو نہیں پڑھ رہا تھا. جیسے ہی کوئی آیا 2-3 بندے ادھر تم نے جو ہے نا وہ یہ کر ایسے. پھر آپ یہ 2-3 مثالیں دیں. لیکن آپ جس میں بھی لگاؤ, روزے میں لگاؤ, حج میں لگاؤ, عمرے میں لگاؤ. اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا بھی تم جب عمرے میں جا رہے ہو تو عمرے میں تم ویسے تو بالکل نہیں ہے لیکن یادگار کے طور پہ وہ بھی میں کہہ رہا ہوں, ویسے شریعت میں گنجائش نہیں ہے. 1 یا 2 تصویر لے لی عبداللہ کے ساتھ, بعد میں آ کے تو دیکھ اکیلا, تو پھر بھی میرا کام چل جائے گا. لیکن ادھر سے صحیح طواف بھی ہو رہا ہے, دعائیں بھی مانگ رہی ہیں, احرام بھی بندھا ہوا ہے, ٹھکا ٹھک صحیح کہ عبداللہ کے ساتھ. ارے بابا تو کہ اللہ نے تجھے یہ دیا ہے مقام تو ٹھیک ہے نا, لیکن تم بس ڈیلی ابھی ادھر کھڑا ہوں, ابھی ادھر کھڑا ہوں, ابھی ادھر کھڑا ہوں. آپ نے دیکھے ہوں گے, میں تو بات کر رہا ہوں کہ بالکل سیدھی ہر کسی نے دیکھا ہوگا. تو یہ اس میں بھلے تمہاری نیت نہیں بھی ہو, پھر بھی تھوڑا بہت ریا آ جائے گا. یار وہ اس نے دیکھا یار میں طواف کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں, منع میری سعادت حج پہ. بھائی ٹھیک ہے حج پہ آپ بتاؤ بھلے, لیکن اس کے لیے ایک حدیث آپ کو میں بتا دیتا ہوں, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ریا یہ شرک اصغر کتنا خطرناک ہے. بابا ماسٹر, قیامت والے دن اللہ پہلے نہیں بتا چکو کہ آج ٹاپک آ گیا ہے, اس ٹاپک میں یہ حدیث فٹ ہوتی ہے کہ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ 3 اعلیٰ بندوں کو بلائیں گے. اس کو 3 اعلیٰ بندے. اعلیٰ بندے کے سب سے پہلے شہید کا درجہ پتہ ہے سب کو نا بھائی, بہت زبردست ہے نا شہید کا. اللہ نے کہا کہ بھائی یہ میرے حساب سے زندہ ہے, لیکن اپن کے حساب سے تو بھائی پردہ لے گئے, لیکن اللہ کے ہاں وہ قرآن میں ہے کہ بھی کھانا بھی کھلاتا ہوں. مقصد شہید. اس کے بعد سخاوت کرنے والا سخی کا بہت بڑا مرتبہ ہے نا. اگر اتنا بہت پیسے والا ہے, روزانہ لاکھوں روپے بھی اگر بانٹ رہا ہے, یا مسجدیں بنا رہا ہے, مدرسوں میں لاکھوں کروڑوں دے رہا ہے, غریبوں کو دے رہا ہے, دیتا ہے نا ٹھیک. دوسرا وہ. تیسرا قاری یا مولوی یا خطیب یا بہت بڑا عالم کا علماء جو قرآن اور حدیث کا درس دے. ان تینوں کو اللہ بلائے گا. وہ خوش ہوں گے, یار آج تو بڑا زبردست مزہ آ گیا, اللہ نے بلایا ہے, میں تو شہید ہوا اللہ کے راستے میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. وہ کہے گا یار میں نے اتنے درس کیے, اتنے میں نے لوگوں کو جو ہے نا, جیسے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا اتنے بندے لاکھوں کے لاکھوں میری مجلس میں بیٹھتے تھے, اور ہر مجلس میں 25 30 40 تو مسلمان ہو کے جاتے تھے, اور خوش ہوگا کہ بھائی واہ واہ آج تو اپنا اللہ نے بلایا ہے, بس سیدھا جنت. تیسرا قاری ہو گیا, سخاوت ہو گیا, شہید ہو گیا. تو اللہ اس کو بلا کے سب سے پہلے شہید کے بارے میں کہے گا ملائکوں کو کہ ان کو لے جاؤ اور جہنم میں پھینک دو. ان کو لے جاؤ جہنم میں پھینک دو. وہ تو بڑا حیران ہوگا, کیوں جہنم میں پھینکا اس کو اللہ نے؟ حالانکہ شہید ہے, بہت بڑا مرتبہ. وہ تو خوش ہو رہا ہے کہ اللہ نے بلایا, بھی میں تو شہید تھا, اللہ کی خاطر جنگ کی, کتنے کافروں کو ختم کیا, اور اللہ کے ہی راستے میں میں شہید ہو گیا, مجھے تو جنت ملے گی. لیکن اللہ اس کو بلا کے ملائکہ کو کہے گا بھائی اس کو لے جاؤ جہنم میں. کیوں جہنم میں؟ یہی گل ہی جگہ جو ابھی کر رہے ہیں وہی تو ہے. ہاں, اللہ کہے گا تو واقعی میرے خاطر لڑا, لیکن تمہاری نیت یہ تھی کہ یار لوگ واہ واہ کریں گے پیچھے, اور وہ کہیں گے ارے اتنا بہادر, صفے کی صفے اڑا دی اس نے کافروں کی. تمہاری دل میں یہ ریا آ گیا. یہ ان کے بات کرا کرو, یہ آواز میں بچے لوگ ہماری 10 میں 12 میں مات کر جو جا لیا ہیچ پتے پڑے. اللہ کہے گا تم نے میری خاطر تو کیا تھا, لیکن تمہاری دل میں یہ نیت آ گئی تھی کہ مجھے لوگ واہ واہ کریں گے, کہیں گے بہادر تھا, بڑا زبردست لڑا, یہ وہ تمہیں دنیا میں مل گیا. تم جیسے ہی شہید ہوئے نا, پیچھے لوگوں نے کہا واہ 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 بڑا زبردست بہادری سے لڑا, وہ تمہیں واہ واہ مل گئی. اب میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں, جاؤ جہنم میں. پھر ایسے سخی کو بلائے گا, سخی کہے گا کہ اللہ سے یہ کروڑے روپیہ مو تجھے نالے دے خرچ کرے چھڑیا, روزانی لکھوں روپیہ آؤں غریبن کے دندو. وعلیکم السلام. تو پھر یہ میرے کہاں گئے, مجھے کیوں جہنم میں ڈال رہے ہو؟ تو اللہ کہے گا بھائی تم نے بھی صرف واہ واہ کے لیے کیا تھا کہ میں پیسے دیتا جاؤں, سب لوگ کہیں گے واہ صحیح واہ, اس نے تو اتنی زکاتیں نکالی, اس نے اتنا خیر کیا, روزانے دیگے کی دیگی پکتی تھی, پیسے دے رے وہ,
یہ تمہاری نیت تھی، وہ تمہیں مل گئی دنیا میں. سب نے کہا واہ 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 واہ، سائنس نے تو بڑا زبردست سخاوت کر دی. وہ تمہارا وہاں پہ معاملہ ختم ہو گیا. میرے اعمال نام میں میرے حساب میں تمہارا کچھ بھی نہیں ہے، اس کو بھی پھینکو جہنم میں. ایسے پھر قاری آئے گا، وہ عالم قاری خطیب جو بھی کہیں، اس کے وہ کہے گا کہ یا اللہ ساری زندگی میں نے تمہارے دین کی خاطر تبلیغ کی، ادھر گیا ادھر گیا، سالوں کے سال چلے لگائے، اور مسجدوں میں نے تو دنیا کا کام بھی نہیں کیا. میرا تو رات دن مشغلہ ہی یہی تھا کہ بھئی نماز پڑھاؤں، بڑا زبردست آواز نکالوں، تراویح پڑھاؤں، یہ وہ. اللہ کہے گا ہاں اللہ کو تو ہر چیز کو پتہ ہے. یا کوئی چیز چھپ سکتی ہے اللہ سے؟ بھلے ہم ادھر کیا بھی کر دیں، چھپا لیں، کچھ بھی لیں، چھپ سکتے ہیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے سامنے کوئی بھی کسی چیز کو بھی چھپا نہیں سکتے. یا چھپا سکتے ہیں؟ نہیں چھپا سکتے نا. تو اللہ نے کہا کہ بھائی ہاں تمہارا مقصد صرف یہ تھا کہ میری واہ واہ ہو، واہ واہ وہ واہ جا واہ جو واہ واہ خطاب کیا، بڑا زبردست ایسا کیا، سارے لوگ روتے رہے. سارے لوگ روک بھی جاتے نا، ارے سائیں اس نے تو ایسی تقریر کی یار، میرا تو رونا ہی بند نہیں ہوا. تو وہاں پہ واہ واہ تمہیں مل گئی، تو تمہارا کام وہاں پہ ہو گیا. میرے لیے تمہیں تو کچھ نہیں. تو اس لیے یہ شرک اصغر کی بات ہو رہی ہے کہ اتنا خطرناک شرک اصغر ہے جس میں ہم سب کبھی نہ کبھی مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی نہ کسی بھی، کوئی تھوڑا کوئی زیادہ. جیسے ابھی تھوڑی میں نے باتیں کی، یہ حدیث بتا رہے ہیں. تو اتنی لیول کے بندے جس نے ساری زندگی سخاوت کی ہو، شہید ہو، یا اللہ کا تبلیغ کی ہو، لیکن ریا اگر اس نے کر لیا، نمود و نمائش کر لی کہ لوگ منا یہ کہیں کہ واہ واہ اس نے تو کمال کر دیا، ایسی صرف دل میں آیا خیال، تو سمجھو تمہارے سارے اعمال ختم. جیسے وہ شرک والا بھی جہنم میں جائے گا، ایسے یہ بھی جا رہا ہے، حالانکہ اس نے شرک بھی نہیں کیا ہے. شرک تو نہیں ہے، شرک تو پاک و صاف ہے، لیکن صرف ریا آ گئی اس کی دل میں، ریا نمود و نمائش یہ آ گئی تو وہ بھی جائے گا. لیکن ادھر تھوڑی سی گنجائش یہ کہ اگر جیسے حدیث قرآن میں آتا ہے کہ جو شرک کے علاوہ اللہ معاف کر سکتا ہے، اس کو جہنم کا عذاب دے گا ضرور، تھوڑا بہت جتنا بھی اللہ جی کی مرضی، لیکن یہ ہے کہ اگر شرک نہیں کیا ہے تو یہ واپس جنت میں آئے گا. لیکن جس نے شرک کیا ہے اس کے لیے حدیث اور قرآن بھری پڑی ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہوگا. اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی شرک سے بچنا ہے. تو ہم شرک اکبر کو 12 درسوں میں کمپلیٹ کر چکے ہیں. ابھی یہ شرک اصغر 1 یا 2 درس میں ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد قرآن شریف کا جو ہمارا ہے وہی ہوگا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اپنے قرآن شریف میں، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. سورہ کہف آیت نمبر 110. پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو، جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو. ابھی ہماری سب کی امید ہے یا نہیں ہے؟ امید تو ہے بھی، عہد مسلمان ہے کہ بھی ہم رب سے بالکل ملیں گے. تو قرآن کی آیت یہ کہتی ہے کہ جو کوئی بھی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو وہ کیا کرے. اب آتا ہے یہی بات آتی ہے کہ جو قرآن کی آیت ہے، ٹھیک ہے، سورہ کہف کی 110 نمبر آیت ہے کہ خود اللہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی بھی اللہ سے ملنے کی یا اللہ سے وہاں ملاقات کرنے کی امید رکھتا ہو وہ کرے کیا؟ ڈانس کرے؟ نہ ڈانس کرے، گانا بجانا کرے، روزانی آستانوں پہ جا کے جو ہے نا وہاں پہ وہ، بھائی اللہ کہتا ہے عربی میں اس کے لفظ کیا ہے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، صالح عمل. اب صالح عمل اب خود میں نے تو یہ مذاق میں تھوڑا وہ کہہ دیا اس کے سمجھانے کے لیے کہ گانے بجانے کے، بھائی صالح عمل آپ خود بچے کو بھی پتہ ہے سٹھا عمل کہڑا ہے، گانوں بجائن سٹھو عمل ہے یا خراب ہے؟ خراب. اب یہ چھوٹی سی بچی ہے وہ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ گانا بجانا جتنا بھی ہے یہ شیطانی کام ہے، شیطانی کام ہے. اللہ کا کام قرآن شریف پڑھنا چاہے ثواب، صحیح ہے نا، ٹھیک ہے. ایسے بچوں کو جب تربیت کریں گے تو یہ آگے چل کے اپنا وہ حساب. اب آپ کو کل کی میں آپ کو بات بتا دوں کیونکہ آ گئی بات، بچوں کی تربیت جیسے ابھی ہم تو کر ہی نہیں رہے، کل کی بات ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ علی مصطفیٰ تم بیٹھنا میرے پاس، ساتھ ہی بیٹھو. کل عشاء کی نماز میں، تو عشاء کی کھانے پہ رات والے میں علی مصطفیٰ کے لیے ایک پراٹھا بنایا گیا، آلو والا پراٹھا بنا گیا. وہ علی مصطفیٰ کو دیا گیا، بھی علی مصطفیٰ تو کھا.
تو علی مصطفیٰ بہرحال ضد میں تھا، کیا بھی تھا کیسے بھی تھا، اس نے نہیں کھایا. مجھے بھوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا ٹھیک ہے علی مصطفیٰ نہیں کھاتا تو میں نے پورا کا پورا وہ پراٹھا علی مصطفیٰ والا کھا لیا. تو تھوڑی ہی دیر گزری، علی مصطفیٰ تھوڑا دور ہی تھا، ادھر سے کہتا ہے کہ دادا ابو، اس نے تو سندھی میں کی تھی، میں ابھی وہ بتا رہا ہوں کہ دادا ابو یہ بات اس نے مجھے ایسی بتا دی کہ میرا ابھی تک دماغ جو ہے نا یہ الحمدللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ یہ بچے میں یہ صلاحیت اللہ نے دی. مجھے کہتا ہے کہہ رہا ہے، سب کو کہہ رہا ہے کہ دادا ابو نے آج امانت میں خیانت کی ہے. دادا ابو نے ماشاءاللہ، اس نے کہا کہ دادا ابو نے آج امانت میں خیانت، میں سمجھا نہیں امانت میں خیانت کی ہے. تو میں نے علی مصطفیٰ کو بلایا، میں نے کہا علی مصطفیٰ بتا یہ کون سی میں نے امانت میں، مجھے نہیں سمجھ میں آئی کہ میں نے افرانے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہے. میں نے سمجھا پتہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو مجھ سے. تو میں نے کہا علی مصطفیٰ بتاؤ کون سی میں نے امانت میں خیانت کی ہے. تو اس نے کہا وہ پراٹھا تو میرا بنایا ہوا تھا، وہ رکھا ہوا تھا تو نے کھا لیا، تھا تو میرا نا. تو بابا یہ بات ہے، بچوں کو اسی لیے کہتے ہیں کہ بھئی بچے ہی یہ بڑے ہو کے نا دماغ اس کا بڑا زبردست ہوتا ہے. ہم اس کو ایسے سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ، لیکن ان کے دماغ بڑا زبردست کام کرتا ہے. تو آپ اندازہ کریں الحمدللہ یہ بہت زبردست بات ہے اس عمر میں کہ امانت میں خیانت ہونا. اسی ابھی سے اگر یہ پروان چڑھے گا تو اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی یہ کیا ہے یا کیا ہے نماز کے بارے میں. بہرحال یہ بات آ گئی تو اس لیے میں نے اس کی کہی. تو عمل صالح کرو گے تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ آپ سے اس حساب سے ملاقات کرے گا. کلیئر کٹ ہے. ساری زندگی تم نے ایسے گنوا دی، نہ صالح عمل کیے نہ کیا. اللہ ملاقات تو پھر بھی کرے گا، لیکن کیسی ملاقات کرے گا؟ اللہ تو ملاقات کرے گا نا، ہر کسی کے ساتھ کرے گا نا. تو جو نیک اعمال والے ہوں گے جن کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا عمل نامہ، ان کے چہرے چمک دیں گے. پوری بھری پڑی ہے قرآن اور حدیث، میں اس کی وہ ڈیٹیل میں جاتا نہیں ہوں، ٹائم ہوتا ہے. لیکن قرآن شریف کی آیت نے کلیئر کٹ بتا دیا، جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. قرآن شریف کی آیت ہے کہ نیک عمل کرے، وہی جو ہم ساری باتیں بھی کر کے آئے کہ اپنی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرے. بات یہی ہے جو آپ پہلے درس سے پہلے جو بچوں سے پوچھ رہے تھے، وہ یہی سارا چکر اس کے بارے میں یہ تھی قرآن کی آیت. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیں. مسند احمد کی حدیث 428 اور 429. بلا شبہ تمہارے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بلا شبہ تمہارے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ تمہارے بارے میں قیامت تائیں جو بھی امت آئے گی، کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے نا میری امت کا کیا ہے؟ شرک اصغر کا. شرک اصغر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث تھی نا کہ بھئی اتنی شہادت کا رتبہ، اتنا وہ سارا کر کے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ اللہ کے نام پہ دینے کے بعد بھی جہنم میں جائے گا. تو یہی تو شرک اصغر تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ، باقی باتیں بھی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہا ہے؟ مجھے سب سے زیادہ ڈر جو ہے تم میں سے وہ ہے شرک اصغر کا. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہی بات ہو چکی ہے. آپ نے فرمایا دکھلاوا. آپ نے فرمایا ریاکاری، دکھلاوا، جو ابھی ہم ساری بات تقریباً کر کے آئے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے، کیونکہ ہمیں تو محسوس ہی نہیں ہوگا نا، ہم صرف دل میں تھوڑا سا خیال آئے گا بس ٹھیک ہے یار میں یہ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے واہ واہ ہوگی. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ وہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمہارے سارے اعمال ختم. نماز میں تو جا رہا ہے 5 ٹائم، صرف یہ ہو یار لوگ کہیں گے ہائے ہائے وارے حضور، اتنی سخت سردی میں اتنا تم دمے کا مریض اور اتنا ٹھنڈی لگی پڑی، اتنی برسات میں بھی تو فجر پہ اگر مسجد میں پہنچ گیا. یہ صرف نیت آ گئی، یہی ہے نا ریا. یہ اگر آ گئی کہ یار لوگ کہیں یار واہ واہ بس گئی تمہاری ساری عبادت گئی. اب اس کو بچانا بہت بڑا سمجھو جہاد ہے. اس کے لیے بار بار اللہ سے دعا مانگنی کہ یا اللہ میں شرک اصغر سے بھی اکبر سے بھی بچانا، اور یہ ریاکاری نمود و نمائش سے بتانا. اس کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ بار بار پڑھنا کہ شیطان ہمارا کیا ہے؟ دوست ہے، دشمن ہے، ازلی دشمن، ہمارا شروع گھاٹی دشمن ہے. وہ کسی حالت میں یہ نہیں چاہے گا کہ یہ بندہ جو ہے نا وہ مرتبے میں بڑھ جائے اور جنت میں جائے. وہ آخر تک وہ لڑتا ہے.
اس کے بارے میں حدیث ویسے نہیں ہے، لیکن میں نے ایک بات سنی ہوئی ہے، وہ آپ کو ابھی شیئر کر دوں کہ شیطان کیسے لڑائی کرتا ہے ہمارے ساتھ، کتنا ہمارا دشمن ہے۔ میں نے بھی سنی ہے، بات کہاں تک ہے، لیکن سمجھ میں بات آتی ہے کہ یہی واقعی شیطان جو ہے نا وہ حملہ کرے گا۔ حدیث میں بھی ویسے آتا ہے کہ جب مرنے کے قریب آئے گا نا بندہ، اس وقت تک حملہ کرے گا، جب تک جا کے اس کا روح نہ نکل جائے اس وقت تک حملہ کرے گا۔ ویسے حدیث میں تو بڑی پڑی، لیکن ایک واقعہ جو ہم نے سنا ہے کسی کے ساتھ ہوا ہے وہ بتاتا ہوں۔ ایک بہت بڑا بزرگ اور بہت بڑا عالم تھا جو قرآن اور حدیث کا زبردست درس دیتا تھا، مانا سمجھو کہ بہت بڑے پائے کا تھا، بزرگ تھا۔ تو جب وہ مرنے کے ٹائم پہ تھوڑا سا وہ جو ندات کی آتی ہے نا، جس کو سکرات کہتے ہیں، سکرات میں وہ بس بے ہوش تقریباً ہو جاتا ہے، تو اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ بھئی کیا ہے، کون کھڑے ہیں، کیسی میری کنڈیشن کیا ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا۔ تو اس ٹائم پہ نا لوگ سب جو ان کے اساتذہ یا شاگرد تھے وہ کھڑے ہو گئے، سائیں ابھی جانے والا ہے۔ تو سب نے کہا کہ بھی ایسے بھی سب کہتے ہیں کہ بھی اس کو تلقین کرو کہ کلمہ پڑھ لے، یا کلمہ پڑھو، کم از کم کلمہ پڑھ لے، ابھی یہ تو جانے والا ہے۔ آج کل سب کچھ ہوشیار ہو گیا، پتہ چل جاتا کہ یہ ابھی جانے والا ہے سکرات میں۔ تو سب نے اس کو کہا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تو وہ ہاتھ سے ایسے کر رہا تھا، لا 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 کی معنی ہے نہ۔ سب حیران ہو گئے، ارے یار اس نے تو ساری زندگی درس دیا، یہ سارا نچوڑ، اتنا بڑا بزرگ، اور یہ ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ، ابھی مرا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہا ہے کہ لا لا نہیں نہیں۔ تو بڑا سب کو وہ ہوا تجسس کی، نہیں یہ تو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ فی الحال وہ صحیح ہو گیا، مانا ہوش میں آ گیا۔ تو سب نے کہا کہ صحیح، یہ تو ہم نے آج عجیب سا مسئلہ اور عجیب سا واقعہ دیکھا، تھوڑا سا وضاحت تو کرے، یہ چکر کیا تھا؟ انہوں نے کہا بھئی کیا؟ اس نے کہا بھئی آپ تو بالکل سکرات میں چلے گئے، بے ہوش ہو گئے، ہم آپ کو کہہ رہے تھے کہ کلمہ پڑھ، اور تو جو کہہ رہے تھے کہ لا لا نہیں، یہ ہماری بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ چکر کیا تھا؟ اس نے کہا مسئلہ اصل یہ ہے، حدیث میں اس کا آتا ہے کہ شیطان آخر میں پیالہ پانی کا لے کے آتا ہے، اور بے نمازی کو اتنی پیاس لگتی ہے کہ 7 سمندر کا پانی بھی پی لے تبھی پیاس نہیں بجھے گی، حدیث میں آتا ہے۔ تو شیطان پانی لے کے آیا، یا شیطان نے اس ٹائم پہ اس کو کہا کہ تو صرف اس وقت یہ کہہ دو کہ آخری نبی جو ہے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، اور اپنے نبی کے ختم نبوت کا انکار کر دو تو میں تمہیں گارنٹی سے جنت میں لے جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا اسی ٹائم پہ کوئی ہلکا پھلکا ایمان والا سمپل سا، وہ تو کہتا ہے وہ تو لازمی کیسی شکل میں آیا، وہ تو بات کی بات، لیکن یہ تو بہت بڑا ایک بزرگ اور عالم اور بہت بڑی اس کی ایمان کی ایک دولت تھی، جس نے پہچان لیا کہ یہ جملہ اس وقت صرف شیطان ہی کہہ سکتا ہے، یہ جملہ اس وقت صرف شیطان ہی کہہ سکتا ہے اور کوئی نہیں کہہ سکتا۔ یہ اتنا خطرناک شیطان جو مجھے آخر میں کافر کر کے مروا رہا ہے کہ بھئی تو صرف یہ کہہ دو کہ بھئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہوں اور آخری نبی کو نہیں مان رہا ہوں، اور تو پھر مر جائے گا۔ شیطان کو گارنٹی تھی، پکا، اس کو تو پتا ہے نا کہ یہ کافر ہو کے مر جائے گا، پھر جنت میں داخلہ ہی ختم، ساری زندگی کے اعمال گئے، کتنا بڑا تھا۔ تو میں ان کو کہہ رہا تھا کہ لا، مجھے تو یہ پتا نہیں کہ آپ مجھے کہہ رہے تھے کلمے کا، لیکن میرے اس ٹائم پہ سامنے شیطان آیا، شیطان نے مجھے یہ کہا، اس کو میں کہہ رہا تھا کہ لا نہیں، میں ایسا نہیں کہوں گا۔ تو پھر سب کو تھوڑا سا ہوش آیا کہ یار یہ تو بہت خطرناک بڑا شیطان ہے، یہ تو ہمیں آخر تک بھی نہیں چھوڑے گا، آخر تک تمہاری جب تک جان نہ نکلے اس کی پوری کوشش ہے کہ اس کو کسی طریقے سے بالکل یا تو کافر کر کے مرواؤں یا ایسا کروں کہ یہ جنت میں جائے نہیں، کیونکہ اس کو جنت سے نکالا گیا نا۔ جس کو جنت سے نکالا گیا کہ وہ کوئی کہے گا کہ یہ بھی سارے جائیں جنت میں؟ جس کو جنت میں نکالا گیا بہت مقرب تھا، بہت بڑی اس کی تفصیل ہے قرآن میں بھی یہی پیسے، تو اس کو جب اللہ نے صرف ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے، کتنے سجدے؟ ایک سجدے کی انکار کی وجہ سے اللہ نے اس کو ہمیشہ کے لیے اس کی توبہ بھی بند کر دی، توبہ کے دروازے بھی بند کر دے بھی تمہارے، اس نے بعد میں بڑا توبہ کا جو کچھ بھی، لیکن اللہ نے اس کو کہا کہ تو بالکل مردود ہے، رد کیا ہوا ہے، تمہاری کوئی چیز اب قبول نہیں ہے، تو جہنم میں ہی جائے گا۔ قرآن میں اس کا پورا ڈیٹیل ہے کہ شیطان نے پھر کہا کہ اللہ اتنا تم نے کر دیا ہے، پھر میری بھی ایک بات مان لو۔ کیا کہا شیطان نے؟ کہ مجھے تو تم نے نکال دیا جنت سے،
ہمیشہ کے لیے جہنم میں کر دیا، لیکن میری ایک بات مان لو۔ کون سی بات کہی؟ یہ ساری زندگی ختم ہو رہی ہے ہماری سبنی کی، اب یہ پتہ نہیں ہو کہ شیطان سے اللہ نے کیا کیا ڈیلنگ کی تھی، وہ ڈیلنگ کی اگر پتہ نہیں ہو تو پھر تو سب ساری زندگی بیکار گئی نا۔ تو کیا ڈیلنگ کی اللہ شیطان نے اللہ کے ساتھ؟ مکھ آزاد کچھ آئے آئیڈیا ہے تو آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایک یہ مہلت دو کہ ایک تو مجھے تا قیامت رکھنا، اسی ٹائم میں موت دیتا تو ہوتا ہی نہیں، تو پھر نہ وسوسے آتے نہ شیطان آتا، نہ بس بات ہی ختم۔ تو اس نے کہا ایک تو مجھے مہلت دو کہ قیامت تک مجھے موت نہیں آئے گا، میں منا رہوں گا۔ نظر تو نہیں آتا، جیسے جنات نظر نہیں آتے، ملائک نظر نہیں آتے، ایسے شیطان بھی نظر نہیں آتا۔ بات ختم، اس میں بیس میں جانے کی ضرورت نہیں۔ بھائی ملائک ہے یا نہیں ہے؟ خود قرآن کہتا ہے کرامن کاتبین، دو فرشتے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، جب بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کہتا ہے بات ختم، لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں؟ کسی نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ ایسے جنات بھی ہیں، تو قرآن میں بھی ذکر ہے، اور ویسے بھی ہے کہ جنات بھی ہیں، تو ملائک بھی ہیں، ملائک آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کسی نے کبھی دیکھا ہے؟ کتنی سالوں سے سنتے آ رہے ہو، دادا نانا یہ وہ، لیکن ملائک نظر نہیں آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا وہ اللہ نے دکھایا، اصل حالت میں 2 مرتبہ دکھایا، لیکن وہ الگ مسئلہ۔ لیکن یہ کہ ہے، ہمارا ایمان ہے کہ ملائک بھی ہیں، جنات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، لیکن نظر جب وہ نہیں آتا تو شیطان بھی نظر نہیں آتا۔ تو اس نے کہا کہ اللہ ایک تو مجھے یہ مہلت دینا کہ میں رہوں، موت نہیں دینا، دوسرا یہ ہے کہ میں تیرے بندوں کو، کیونکہ مجھے وہ قرآن کی پوری آیت یاد نہیں، لیکن میں اس کا ترجمہ اور مفہوم بتا رہا ہوں، تیرے بندوں کو میں آگے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بائیں سے پیچھے سے، ہر طرح سے جہاں سے چاہوں گا میں حملہ کروں گا، اور حملہ کر کے اس کو میں اپنا کر لوں گا۔ تو آج کل کر رہا ہے ہر کسی کے اوپر شیطان سوار ہے، 100% کلیئر کٹ بات ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اس کے موٹ میں، اس کے ڈیلنگ میں کیا جواب دیا؟ ایک اور جواب دیا۔ یہ تو ہوئی، اتنی ڈیلنگ ہوئی، مہلت بھی مل گئی، اور اس نے کہا کہ میں تمہارے جتنے بھی قیامت تک مخلوق جو بھی آئے گی اس کو میں آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں ہر طرح سے میں حملہ کروں گا۔ لیکن اللہ نے پھر بعد میں اور کیا کہا کہ سوائے میرے متقی بندوں کے، اللہ نے کہا کہ تو ہر کسی کو تو پھسلا سکتا ہے، لیکن میرے جو متقی بندے ہیں نا، جو خاص میرے بندے ہیں، بس اللہ نے کہہ دیا ابھی وہ اس کے لیے ہمیں وہ محنت کرنی پڑے گی کہ بھئی اللہ کے ہم ایسے بنے کہ ہمیں شیطان، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا مشہور ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ حدیث مشہور ہے کہ جس گلی سے عمر جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطان وہ گلی چھوڑ دیتا ہے۔ کیوں مقام ملا؟ کیوں؟ اس کے اعمال اور اس کی اللہ سے قرب ایسا تھا۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ حدیث ہے، اور کسی کے لیے نہیں آئی۔ جس گلی سے تو گزرتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس گلی سے ہی شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو اس کی تھے نہیں اتنی لیول یا کیا، تو تبھی تو شیطان بھاگ جاتا تھا، لیکن ہمارے اوپر تو مسلسل سوار ہے۔ سب سے زیادہ کس ٹائم حملہ کرتا ہے؟ فجر کے ٹائم۔ پھر لوگ کہتے ہیں یار ڈاکٹر صرف فجر کہتا ہے، اس لیے درس نہیں لوگوں نے آنا چھوڑ دیا۔ فجر کے ٹائم پہ نا وہ حدیث کے لفظ تھوڑا سے آئے کہ وہ آنکھوں کے اوپر، وہ بہرحال جو نماز نہیں پڑھتا پھر کان میں پیشاب کر دیتا ہے، آنکھوں کے اوپر، بہرحال وہ لفظ تھوڑا سا صحیح نہیں ہے، ایسے بنا اس کو باقاعدہ اتنی ٹھپی دیتا ہے، اتنا اس کو کر دیتا ہے کہ وہ سمجھو کہ ہپناٹزم کی طرح کہ بھلے سویا رہے، اصول ہے ہی فجر، اتنی سخت سردی میں، اور تم سارا بسترا چھوڑ کے ساری زندگی تم نماز تو پڑھ رہے ہو 4 وقت، لیکن فجر نہیں پڑھی۔ اسی لیے تو میں فجر کیوں، مجھے پتا ہے نا کہ فجر کی حدیثیں بھری پڑی ہیں، اس کا مقام اور اس کا جو ہے نا، بہت سی حدیثیں ہیں کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے گا فجر اور عشاء کی نماز میں، تو آپ گھسیٹ کر گھٹنوں کے بل بھی مسجد میں آئے، مطلب گھسیٹ کر گھٹنوں کے بل کون آ سکتا ہے؟ جو بالکل چل نہیں سکے نا، وہ بھی آئے، اگر اس کو پتہ چل جائے ثواب اللہ نے مخفی رکھا ہے، تھوڑا بہت بتا دیا۔ لیکن اس سے ہم فجر ہی نہیں پڑھتے تو شیطان تو حملہ کرے گا ہی کرے گا۔ تو یہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میرے خاص متقی بندوں کو کے اوپر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ تو آج یہاں پہ ختم کرتے ہیں، بات کافی ہو گئی۔ تو ہم بھی کوشش یہ کریں، ایک تو اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ شیطان کے شر سے، شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کی چالوں سے سب جکڑے ہوئے ہیں، ان سب سے ہمیں اپنی حفاظت میں اور اپنی پناہ میں رکھیں۔ شیطان کے ہر بہت بڑے اس کے ہتھ کنڈے ہیں، کہیں نہ اس کے بارے میں بہت سے اور واقعات ہیں جو مجھے ہے پتہ
لیکن ٹائم بھی نہیں ہے، اور وہ بتانے میں بھی تھوڑے سے کچھ ایسے ہیں. ٹائم اصل میں ٹائم چاہیے نا. ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ نا آدھے گھنٹے کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ یار زیادہ ٹائم لگا ہے، اور لوگ پھر آنا ہی بند کر دیتے ہیں. تو اصل میں بات ہے آج صرف ایک یا دو ہی پڑھی ہیں حدیث اور آیت، تو اس میں ہی ہمارا تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا. تو شیطان کے شرور سے، وسوسات سے ہم نے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خالص نیت اور خالص ایمان، تین چار پانچ چیزیں اگر آ گئی ہم سب میں تو سمجھو کہ بیڑے پار ہے. نیت صحیح ہو جانا، اخلاص پیدا ہو جائے، ریاکاری ختم ہو جائے. جیسے آج ہم نے پڑھا، یہ پتہ نہیں تھا نا شرک اصغر، اور یہ جتنی آج پڑھی تو یہ ہے کہ پتہ نہیں لوگ کیوں بس وہ شیطانی کاموں میں اور روشوں میں تو بڑا منع ان کو آتا ہے. ارے بھائی، یہ بہت ہی بڑی خوش نصیبی ہے تمہاری کہ تم خود نہیں آئے ہو ادھر، یہ تمہیں کوئی طاقت ادھر کھینچ کے لے کے آئی ہے. اللہ نے آپ کے اوپر یہ کرم کیا کہ بھائی یہ کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا بہت تو یہ سمجھ جائیں گے. بہت سے ایسے بندے ہم نے دیکھے ہیں، میرے تجربے میں تو اتنے بندے ہیں کہ ایک ایک جملے سے ان کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. مطلب باتوں میں ایک ایک جملے سے جو ہے نا ان کا روح، ان کا دماغ تبدیل ہو جاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا انٹرسٹ نہیں لیتے نا ایسی باتوں میں، گلنا ملنا. ہر کوئی 5 منٹ سے زیادہ بھی آپ سے دین کی بات کرو نا. آج کل تو سب سے بڑی بیماری ایک اور ہو گئی ہے، سب سے بڑی بیماری ایک اور ہو گئی ہے. نہیں، موبائل نہیں، ایک اور بڑی بیماری. ہم پہلے بچے ہوئے تھے، ہم خود، میں اپنا بھی کہہ رہا ہوں، پہلے ہم بچے ہوئے تھے. وہ یہ ہے، شروع میں نا جب ہم چھوٹے تھے نا ہمیں شوق ہوتا تھا کہ یار جمعے کے دن جلدی جائیں، جمعے کے دن جلدی جائیں. یہ آدھا گھنٹہ جو بھی تقریر کرے گا مولوی یا جو بھی، تھوڑا سا پتہ تو چلے دین کے بارے میں، یار دین ہے کیا، تو تھوڑا سا پتہ چلے گا. تمہارا روح بھی، جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یار ہمیں تھوڑا انتظار کرتے ہیں کہ جمعے کے دن کے ہم سنیں گے. تو جمعے کے دن آج کل ہماری حالت یہ ہو گئی ہے سب کی کہ بھائی آخر میں صرف جب دیکھیں گے اب تکبیر لگے گی عربی خطبے والی، بس اسی طرح بھی بھاگ کے بس دبا دب. ایک تو حکومت نے ستیہ ناش کر دیا کہ جمعے کی چھٹی ختم کر کے جمعے کی ورکنگ ڈے کر دیا. اب لازمی ہے ورکنگ ڈے میں تو بندہ جب 12 بجے چھٹی ہوگی کدھر کوئی آئے گا پھر جائے، کبھی راستہ بند ہے، کبھی کیا، ویسے ہی لیٹ ہو جاتی ہے. لیکن پہلے جمعے کی چھٹی ہوتی تھی تو بندے، میرا خود نانا مشہور ہے، سب نے دیکھا بھی ہے، وہ باقاعدہ جمعے کے دن کا اہتمام کرتے تھے. مونچھیں بنانا، مہندی لگانا، باقاعدہ زبردست قسم کے کپڑے خاص تھے اس کے جمعے کے دن. ایک پٹکا تھا ہرے رنگ کا، اور اس دن وہ لگتا تھا کہ آج جمعہ ہے، اور جمعے کی تیاری میں جاتے تھے. آج کل صحیح بس یہ انتظار کر رہے ہیں، بس یہ 1:30 بجے نماز ہوگی نا، 1:25 میں نکلیں گے، بس صرف نماز پڑھیں گے. تو کہاں ہمارا روح جو ہے نا وہ تڑپے گا، کہاں ہمیں جو ہے نا وہ. اسی لیے تو ہم غرق ہیں. آپ سارا دیکھ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کتنے لوگ مر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے ختم کرتے ہیں. کل کا ویڈیو میں نے جو رکھا ہے، ویسے تو نہیں رکھا صرف گروپ میں، پنجاب میں جو ماڈل ٹاؤن والا واقعہ ہوتا نا، نام تھوڑا میں اس کا جے بولا، پتہ نہیں کیا نام ہے ایک بندے کا، جس ہے ہاں گلو بٹ. اس کی ویڈیو میرے پاس ہے، میں قرآن والے گروپ میں چھوڑ دوں گا، اس میں نہیں چھوڑی، رکھ دی ہے، اس میں رکھ دیا. گلو بٹ کچھ ٹائم پہلے جب نواز شریف کے ٹائم میں نا، نواز شریف کا حامی ہے، اس نے ماڈل ٹاؤن والا جو واقعہ، اس نے ہر کسی کی گاڑی کو توڑ دیا. لٹ، اتنی بڑی لٹ ہے اس کے ہاتھ میں، دھما دھم کر کے سب کی گاڑیاں، شیشے، جو بھی آتا تھا، کسی کا سر پھاڑا، کسی کی گاڑی. اب تم بتاؤ یار، حضور نے پوری دنیا زندگی اپنا سروس کر کے کہ ہلکی پھلکی 40,000 کی اگر موٹر سائیکل لی ہے، اور وہ بھی موٹر سائیکل اگر توڑ کے اس کو آگ لگا دے تو اس کی دل سے کیا نکلے گا. تو اس کو اتنی بد دعائیں ملی، جن کی بھی گاڑیاں توڑی ہیں کیا ہی. بڑا آپ دیکھیں گے، دیکھ لینا، بڑا فرونیت کی طرح سے بڑا جوش اور جذبے کے ساتھ اتنا ریڑیاں کر رہا ہے. لیکن کیا کہتے ہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اس سے ڈرو. اللہ کی لاٹھی ہے، تھوڑی دنوں میں اس کو برین ہیمریج ہوا ہے، فالج ہوا ہے، نہ کسی کو پہچانتا ہے. پڑھا ہے اسی ویڈیو میں، دیکھ لینا. آج جہانگیر کو کرا تو ہمیں دکھائے، 5-10 منٹ کی ہے. نہ بول سکتا ہے، کہاں گئی اس کی وہ مونچھیں ٹھاٹھ والی، کہاں گیا وہ اس کا دبدبا. بستر پہ پڑا ہوا ہے، ساری دنیا کا علاج کرا چکے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا.
نہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، اپاہج پڑا ہوا ہے. تو بھائی یہ چھوڑو یہ اناؤں اور یہ اپنے آپ کو کرنا کہ بھی ہاں ہاں ہاں. یہ اللہ کی آواز جب آتی ہے 1 منٹ میں صرف کچھ بھی ہو جائے، نظر چلی جائے، تو تم کس کام کے ہو یار؟ ادھر سے گھر نہیں پہنچ سکتے. نظر صرف ادھر ادھر تھوڑی ہو جائے تم اپنے گھر نہیں پہنچ سکتے. کسی کو کہو گے یار مجھے تو لے چلو. اتنی یار ہم ہیں کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے نا. ایک صرف الٹی آ جائے، باقی تو بات نہیں کرتا ہوں، وہ تو اور خطرناک ہے. الٹی صرف آ جائے نا، سارے لوگ نفرت کریں گے. آپ کو دیکھا نا الٹی میں کتنی بدبو ہے. صرف یہ بیوی یا ماں ہے جو اس کو دھو کے اور کپڑے کو اور وہ اٹھاتی ہے، باقی کوئی نزدیک بھی نہیں آتا. پیشاب اور پاخانہ بھی کر لیتے ہیں مریض بے ہوشی میں. تو ہم ہیں کیا یار؟ بہت میرے سامنے تو پتہ نہیں کتنے کتنے فنے خانوں کے لاشیں اور وہ جو ایکسیڈنٹ ہو کے آتے ہیں. پہلے تو بڑا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن جب ادھر آئے تو ساری ہوا نکل گئی. تو اس لیے یہی ہے کہ بھئی اللہ سے ڈریں جتنا ہو سکے اللہ کی. ہم باقی میں وہی پہلے سے کہتا آتا ہوں، آج بھی وہ جملہ کہہ دیتا ہوں. بھائی ہم کرتے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. صرف نماز کم از کم 5 ٹائم جو ہے نا، وہ اگر پابندی سے پڑھ لیں نا تو اس دور میں وہ بھی بہت بڑی غنیمت ہے. لیکن اگر اس سے بھی کوئی محروم ہے نا، تو میں تو نہیں کہتا. پرسوں ایک مولوی نے تقریر کی ہے، ویسے بھی سنا ہے آپ نے، کہ بے نمازی کی دعوت میں نہیں جاؤ، بے نمازی کی جنازے نماز نہیں پڑھو، بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کرو. 4-5 اور بھی اس نے باتیں کی. تو بے نمازی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ مطلب آج کل کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. نماز ادا نہ رہی ہے، بس کوئی پرواہ نہیں ہے کہ بھئی کون بلا رہا ہے، کون بلا رہا ہے. میرے راجو نظامانی میں جب میری ڈیوٹی تھی تو وہاں پہ میٹنگ کی. ایک بندہ تھا نماز بالکل نہیں پڑھتا تھا، اس ایک جملے نے اس کو نمازی بنا دیا. کیا؟ اس کا دھنی بش نام تھا. دھنی بش. اس کو میں نے کہا کہ دھنی بش ادھر آؤ. آیا. میں کہا تو اگر باہر ہو اور تمہیں کوئی بندہ آگے کہ بھی ڈاکٹر غلام مصطفیٰ انچارج ہے، وہ تمہیں بلا رہا ہے، تو تم آؤ گے یا نہیں آؤ گے؟ اس نے کہا صحیح میں تو آؤں گا، میں کیونکہ آپ ہمارے انچارج ہو، ہاسپٹل کے ہو، ساری تنخواہ مرخواہ تمہارے ہاتھ میں تو آؤں گا. میں نے کہا یار شرم نہیں آتی؟ جس نے سارا بدن دیا، تم 1 کروڑ میں اپنا بدن کا کوئی ایک ٹکڑا دو گے؟ بدن کا کوئی ٹکڑا دو گے 1 کروڑ روپے میں؟ کوئی نہیں دے گا. ایک آنکھ تو دے 1 کروڑ روپے میں، کوئی نہیں دے گا. تو اتنی نعمتیں تجھے اللہ نے دی ہیں، اور اللہ کا بلاوا کس ٹائم آتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ جو آتی ہے 5 ٹائم پہ، آؤ نماز کی طرف. اور وہ تم سن کے اس کو جواب ہی نہیں دے رہے ہو. اس کو تم سن کے جواب نہیں. اور میں خسیس ایک قسم کا آج انچارج ہوں، کل چلا جاؤں گا یا مر جاؤں گا، پھر تو میری کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے لیے تو جو ہے اتنا کر رہا ہے، اور اس حکم الحاکمین کا جو اتنا وہ بار بار آواز آ رہا ہے، اس کے لیے تو جاتا نہیں ہے. الحمدللہ اس کے بعد وہ مسجد بھی ادھر تھی، اس میں پڑھنا شروع کر کے اس کے دماغ میں آ گئی بات نا. واقعی یار بات تو ہے، یہ سارے کام کر رہے ہیں اور اللہ کا کام اگر نہیں کرے تو پھر کس چیز کے ہم مسلمان. بہرحال اللہ جل جلالہ ہمیں معاف کرے. ٹائم بہت ہو جاتا ہے، باتیں ایسی ہوتی ہے. تو اللہ یہی دعا کہ اللہ جو ہم پہلے دعا مانگ چکے ہیں وہی اللہ ہماری قبول فرمائے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ و صحبہ و ازواجہ